ہم مولانا کی یہ بات ڈسکس کر رہے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ میں بتاؤں گا کہ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں پہ پردہ کیوں پڑ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان میں سے ہی رسول بنائے تاکہ باقی مخلوق ان کی صحبت اختیار کرے اور ان سے اللہ کا راستہ پائے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد ان سے فیض پانے والے صاحب بصیرت لوگ بھی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کے بغض میں آ کر نہ صرف ان سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں بلکہ ان کی دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہی چیز ان کے لیے حجاب اکبر بن جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کو ہی کافی سمجھ لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، یعنی اللہ جس کو گمراہ کرتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ اس کے بعد اس کا کوئی ولی مرشد نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے جہاں اسلام کی بیعت لی وہاں اوامر و نواہی پر بھی ان سے تقوی کی بیعت لی۔ بخاری کی پہلی جلد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، جو کہ بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے نقیبوں میں سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی تو فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی نسل کشی نہیں کرو گے، اور نہ جان بوجھ کر کسی پہ بہتان باندھو گے، اور کسی اچھی بات میں خدا کی سرکشی نہیں کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا تو اسے دنیا میں ہی سزا دی جائے گی۔ یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے آخرت میں کفارہ ثابت ہوگی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو یہ معاملہ اللہ اور اس کے درمیان ہے، اللہ چاہیں تو معاف فرما دیں، چاہیں تو سزا دے دیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ سے بیعت کر لی۔ سورہ ممتحنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر عورتیں بھی آپ کے پاس آ جائیں اور ان مذکورہ بالا چیزوں پہ آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان کو بھی بیعت فرما لیا کریں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے صالحین بھی یہی کام کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ابلیسی وسوسوں کا شکار ہو کر نہ صرف ان سے دور ہو جاتے ہیں بلکہ اکثر ان کا بغض اور دشمنی ان کے لیے حجاب اکبر بن جاتی۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سایہ یزداں بود بندہ خدا، فرماتے ہیں اللہ کے خاص بندے تو خدا کا سایہ ہوتے ہیں، مردہ این عالم و زندہ خدا، دنیا کے معاملات میں مردوں کی طرح بے تعلق رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں دامن او گیر زود تر بے گماں، فرماتے ہیں اس ولی کامل کا دامن بغیر شک و شبہ کے تھام اور جل تھام تا رہی از آفت آخر زماں، تاکہ آخرت کی مصیبت سے تو چھوٹ جائے۔ اور کیا فرماتے ہیں کیف مد ذلہ نقش اولیاست کہ او دلیل نور خورشید خداست، بہت ہی خاص کلام ہے۔ اس شعر میں پہلے ایک بات سمجھانی بڑی ضروری ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 46 کی طرف تلمیح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح سائے کو دراز کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو ساکن رکھتے، اور پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جس طرح سایہ آفتاب کی خبر دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح انبیاء اور اولیاء اس خورشید ازلی کی خبر دیتے ہیں جسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اندری وادی مرو بے ای دلیل، فرماتے ہیں بھائی انبیاء اولیاء جو کہ اللہ تعالیٰ کی دلیلیں ہیں، اس وادی میں ان کے بغیر نہ جانا۔ لا احب الآفلین گو چوں خلیل، فرماتے ہیں حضرت خلیل اللہ کی طرح کہہ دے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مولانا اس شعر میں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انبیاء اولیاء کے قرب کی دلیل یہ ہے کہ اصحاب شرح صدر ہیں، یہ اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہیں اور یہی آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں وقت کے ان اماموں کی دلیل کے بغیر دین کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں رو جا بھئی از سایہ آفتاب را بیاب، فرماتے ہیں ان سایوں سے، ان انبیاء اولیاء سے
ان کی مدد سے آفتاب حقیقی کو حاصل کر، دامن شاہ شمس الدین تبریزی بتاب، اور فرماتے ہیں کہ جا کسی شمس تبریزی کا دامن پکڑ جا کے۔ آگے فرماتے ہیں راہ نہ دانی جانب ای سور عرس، بھئی تجھے اگر اس جشن اور شادمانی کا راستہ معلوم نہیں ہے تو کیا فرماتے ہیں ضیاء الحق حسام الدین بپرس، تو فرماتے ہیں کہ میرے ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھو۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص ہیں جن کے کہنے پر حضرت نے مثنوی شریف لکھی ہے۔ حضرت اس شعر میں حسام الدین صاحب علیہ رحمت کی ایک تو ولایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور دوسرا فرما رہے ہیں کہ جو بھی کوئی حسام الدین جیسا ولی ہے تیرے دور کا، اس کا دامن پکڑ یا اس سے پوچھ جا کے۔ آگے فرماتے ہیں ہی ور حسد گیرد ترا در راہ گلو، فرماتے ہیں ولی اللہ کا سن کر اگر حسد تیرا گلا دبائے نا، در حسد ابلیس را باشد گلو، تو فرماتے ہیں اس حسد کو کار ابلیس سمجھنا، کیونکہ ابلیس حسد میں سب سے بڑھ کر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کوز آدم ننگ دارد از حسد، فرماتے ہیں بھئی اچھی طرح سمجھ لو کہ ابلیس حسد کی وجہ سے آدم سے ذلت محسوس کرتا ہے، باس عادت جنگ دارد از حسد، اور فرماتے ہیں کہ وہ نیک بختی کے ساتھ ہمیشہ جنگ کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اقبا عزیز صاب تر در راہ نیست، فرماتے ہیں اس راستے میں اس سے سخت گھاٹی نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ نے جو ہمارے لیے اپنے نائب بنائے ہیں، ہم ان سے حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی گھاٹی ہے اس راستے میں۔ اے خنک کش حسد ہمراہ نیست، فرماتے ہیں کیا ہی مبارک وہ شخص ہے جس میں انبیاء اولیاء کا حسد نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں خان ماہا از حسد گردد خراب، فرماتے ہیں سن لو حسد سے گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، باز شاہی از حسد گردد غراب، فرماتے ہیں حسد سے شاہی باز کوا بن جاتا ہے۔ آگے مولانا خبردار کرتے ہیں چون کنی با بے حسد مکر و حسد، فرماتے ہیں جب تو کسی پاک دل والے کا حسد کرے گا، اللہ والے کا حسد کرے گا، زاں حسد دل را سیاہی ہا رسد، فرماتے ہیں ایسے پاکوں کے حسد سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں خاک شو مردان حق را زیر پا، فرماتے ہیں بھئی مردان حق کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی خاک بن جا، خاک بر سر کن حسد را ہم چما، فرماتے ہیں ہماری طرح حسد کے سر پہ خاک ڈال دے۔